ڈرامہ سیریل آدھی بے وفائی کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ درِ فشاں کو ارسل کی کال آتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہارا ویزا لگوا دیا ہے اور تم اپنے پاسپورٹ کا انتظام کر لو اور بہت جلد میرے پاس آ جاؤ، جس پر درِ فشاں بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے اور ساتھ اداس بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ خوش اس بات پر ہوتی ہے کہ اسے ارسل نے اپنے پاس بلا لیا ہے، شاید اس کو بہت یاد آ رہی ہے اس کی۔ اداس اس لیے ہوتی ہے کہ کیونکہ اس درِ فشاں اور اس کی ماں نے اسے جھوٹ بولا ہوتا ہے کہ درِ فشاں ماں بننے والی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب باتیں وہ اپنی ماں سے کر ہی رہی ہوتی ہے اور ماں اسے دلاسا دیتی ہے، کہتی بیٹا کوئی بات نہیں، تم وہاں پہ جا کے کوئی نہ کوئی بہانہ کر لینا کہ کوئی ایسا کام ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہارا بچہ ضائع ہو گیا، یا تم کہیں تھوڑی بہت گر جانا جس سے پتہ چلے کہ واقعی تمہارا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ ارسل کا باپ بھی درِ فشاں کی تیاری کروانے میں لگ جاتا ہے اور اس کے سارے انتظامات پورے کرتا ہے تاکہ درِ فشاں بھی باہر جا سکے ارسل کے پاس۔ دوسری جانب یہ بھی دیکھیں گے کہ جو اسد ہے اس کی ماں نے اس کا رشتہ طے کر دیا ہوتا ہے، اور جو لڑکی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ چالاک ہوتی ہے، وہ اسد کو ادھر ادھر جانے نہیں دیتی، وہ اس کی ہر ایک بات نوٹ کرتی ہے۔ درِ فشاں اپنی جگہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ نبیل نے اسے قبول کر لیا ہوتا ہے، اور نبیل اسے بار بار کالے بھی کرتا ہے اور اسے بہت ساری باتیں کرتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے باہر بھی جاتے ہیں، جس پر درِ شہوار بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ شکر ہے کہ نبیل نے اسے قبول کر لیا ہے، محبت کا اظہار بھی نبیل نے کیا ہوتا ہے، تو وہ درِ شہوار اسے قبول کر لیتی ہے۔ دوسری جانب اس کی ماں بہت زیادہ غمزدہ ہوتی ہے کہ آخرکار یہ کیا ہو گیا ہے، اب درِ شہوار کا بچہ کون لے گا، اور درِ فشاں تو اب جا رہی ہے، اب میری بیٹی کا گھر نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ ہم نے اسے جھوٹ بولا تھا ارسل سے کہ درِ فشاں ماں بننے والی ہے، لیکن حقیقت میں یہ تو ماں نہیں بننے والی، اب ہمارا کیا ہوگا۔ درِ فشاں کو بہت زیادہ دلاسا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹی تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ درِ شہوار بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے نبیل مل چکا ہوتا ہے، اور نبیل اس سے دن رات باتیں کرتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اور بہت خوشگوار موڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، مگر اس کی نبیل کی ماں بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے کہ آخرکار نبیل کو کیا ہو گیا ہے، یہ آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کو تیار ہو گیا ہے۔ میں نے اسے کئی بار منع کیا ہے کہ یہ اس لڑکی سے شادی مت کرے، یہ بہت ہی چالاک لڑکی ہے، میں اسے کسی صورت میں قبول نہیں کروں گی۔ نبیل کا باپ بھی ساتھ بیٹھا اور اسے کہتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، نبیل نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے، آخرکار تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم عورتوں کو سکون ہی نہیں آتا، ایک دوسرے کی بات ادھر سے ادھر لگاتی رہتی ہو، تمہیں کچھ تو شرم کرنا چاہیے۔ نبیل اس لڑکی سے محبت کرو، اسی سے ہی شادی کرے گا، مگر اس کی ماں کہتی ہے کہ نبیل میرے ہوتے ہوئے تم اس درِ شہوار سے شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر تم اس سے شادی کرو گی میں تمہارے ساتھ رہنا پسند نہیں کروں گی، پھر تم ہمیں اس گھر سے نکال دو۔